بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين ابنايا من أحبهما أحبني ومن أحبني أحبه الله ومن أحبه الله دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. وقال الحسن بن علي رضي الله عنهما لكل شيء أساس وأساس الإسلام حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب أهل بيته. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین و ایمان ما حب آل محمد است صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمارا اسلام خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اطاعت ہے، اور ہمارا ایمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت ہے. اور دو ہی چیزیں ہیں، ایمان اور اسلام. تو ہمارا اسلام کیا ہے کہ خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اطاعت، اور ہمارا ایمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے محبت. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت یعنی گھر والے یہ کون لوگ ہیں؟ ہم لوگ چونکہ جس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں وہ بہت زیادہ سوشل میڈیائی والا ماحول ہے، اور بہت جلدی ہم لوگ متاثر بھی ہو جاتے ہیں. علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کے احوال کے بارے میں لکھا تھا کہ بہت جلدی جوش میں آ جاتے ہیں اور دور اندیشی سے کام نہیں لیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم سوچ سمجھ کر کوئی قدم اٹھائیں اور سوچ سمجھ کر کسی بات پر عمل کریں. جیسا کہ میں نے کہا، سوشل میڈیائی یعنی جو واٹس اپ یونیورسٹی سے مل رہا ہے بس اسی کے ہم لوگ اسٹوڈنٹ بنے ہوئے ہیں. اب اگر اس میں آ گیا کہ یہ نماز پڑھنی ہے، یہ عاشورہ کی رات میں اور دن میں یہ عمل کرنا ہے، بس کرنا شروع کر دیتے ہیں. پوچھتے نہیں ہیں کہ بھائی یہ جو کوئی خاص نماز بتا رہے ہیں جس سے سب نمازیں معاف ہو جائیں گی یا جس سے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، ایسی نماز کا کوئی تذکرہ شریعت میں ہے یا نہیں؟ ایسی نماز کا کوئی تذکرہ شریعت میں نہیں کہ 4 رکعت پڑھو، اس ڈھنگ سے پڑھو. ابھی عاشورے کی رات میں میسج گردش کر رہا ہے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ کوئی 4 رکعت پڑھو اس کی کوئی فضیلت ہو. ایسا کچھ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ اکرام نے نہیں بیان فرمایا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت یہ کون لوگ ہیں؟ بہت زیادہ جو مشہور کیا گیا باطل کی طرف سے وہ یہ کہ بس 5 تن 5 جسم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما، بس یہی اہل بیت ہیں، اس کے علاوہ کوئی اہل بیت نہیں. یہ بہت غلط تصور ہے. یہ قرآنی تعلیمات کے خلاف، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف. اہل کا معنی ہوتا ہے والے، جیسے اہل ناگپور تو ناگپور والے، اہل علم علم والے، اہل بیت تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گھر والوں میں بیوی کو چھوڑ دیا جائے اور بچوں کو مان لیا جائے؟ یہ بتائیے کہ پہلے بیوی آئی یا پہلے بچے آئے؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو سب سے اصل جو اہل بیت ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات. قرآن میں سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو اس میں جو اہل بیت کا تذکرہ ہوا
اس سے پہلے ازواج مطہرات کا ذکر چل رہا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء وغیرہ وغیرہ۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو راس المفسرین ہیں، تمام مفسرین کے سردار ہیں، وہ فرماتے ہیں اس سے مراد ازواج مطہرات ہیں۔ انہی کا تذکرہ آگے پیچھے ہے بھی۔ اور حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، وہ تو کہتے تھے کوئی مجھ سے اس بارے میں مباہلہ کر لے، مقابلہ کر لے کہ اس آیت سے مراد اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات ہی ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصارہ نجران سے مباہلہ کی پیشکش جب ہوئی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آیت نازل ہوئی فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ کہ تم اپنی اولاد کو بلا لو، ہم اپنے اولاد کو بلاتے ہیں، ہم اپنے بیویوں کو بلاتے ہیں، عورتوں کو بلاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت علی، حضرت حسین، حسن اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سب کو جمع کر کے فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رومی چادر پہنے ہوئے باہر نکلے اور آپ نے اتنے میں حضرت حسن آگے، ان کو چادر میں لیا، حضرت حسین آگے، ان کو چادر میں لیا، حضرت علی آگے، ان کو چادر میں لیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے، ان کو چادر میں لیا اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں۔ ٹھیک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت یہ بھی ہیں، اور قرآن کی تعلیمات سے اور آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ازواج مطہرات بھی ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا اور امت کے مفسرین کے اس بات پر اجماع کہ سب سے پہلے اصالتاً اصلی جو اہل بیت ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، نواسیاں، یہ آپ کی بیٹیاں، یہ سب اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور پھر سنن ابو داؤد میں ایک حدیث شریف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہتا ہو کہ میرے اہل بیت پر وہ درود شریف پڑھے، اور جو چاہتا ہو جس کو یہ بات خوش کرے کہ اس کے نامہ اعمال میں اس کو جو ثواب ملے وہ پورا پورا ملے، اس کو چاہیے کہ وہ اس طریقے سے درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی وازواجہ امہات المؤمنات وازواجہ امہات المؤمنات وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جو میرے اہل بیت پر درود سلام پڑھنا چاہتا وہ اس طریقے سے پڑھے۔ خود حضور علیہ السلام نے پڑھ کے بتایا اللہم صلی علی محمد النبی وازواجہ امہات المؤمنات وذریتہ آپ کی اولاد، واہل بیتہ آپ کے سارے گھر والے، کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید، جیسا کہ اے اللہ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائی ویسے ان تمام پر رحمت نازل فرمائیے۔ یہ ہمارے نبی نے ہم کو سکھلایا اور بتلایا۔ تو اہل بیت کا جو مفہوم ہے وہ صرف پنج تن نہیں ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اور بھی بیٹیاں ہیں، 3 بیٹیاں اور ہیں، 4 بیٹیاں 3 بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ سب اہل بیت میں شامل ہیں۔ آپ کے نواسے، نواسیاں سب اہل بیت میں شامل ہیں۔ یہ تصور کہ صرف 5 تن یہی اہل بیت ہیں، یہ اسلامی تصور نہیں ہے، یہ قرآن حدیث کے مطابق تصور نہیں ہے، یہ زیادتی ہے، یہ غلطی ہے، یہ سوشل میڈیائی دین ہے، حقیقی دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، یہ اہل بیت کا تصور آپ کے سامنے میں نے عرض کیا، پیش کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، اللہ سے محبت کرو، وہ تم کو نعمتوں سے نوازتا ہے، طرح طرح کی غذا کھلاتا ہے۔ وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے، کیونکہ اللہ نے مجھے محبوب کل بنایا ہے، محبوب کل جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي،
اور میرے اہل بیت سے، میرے گھر والوں سے محبت کرو، میری محبت کی وجہ سے۔ مجھ سے محبت ہے، میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ، میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ اب جو لوگ زبان درازی کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے خلاف، یہ کیسے کامل مومن ہو سکتے ہیں؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ، ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، وہ اساس الاسلام، اسلام کی بنیاد یہ ہے حب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ان سے محبت کی جائے، وحب اہل بیتہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر والے ہیں ان سے محبت کی جائے۔ یہ اسلام کی اساس اور بنیاد ہے، اس میں اگر کمی کوتاہی ہوئی تو سمجھو کہ اسلام سلامت نہیں ہے۔ اس عقیدے کے اندر کوئی خرابی آئی تو یاد رکھیے کہ ایمان سلامت نہیں ہے، اور ایمان کیا، چہرے کی رونق بھی سلامت نہیں رہے گی، محلے کی رونق بھی سلامت نہیں رہے گی۔ آپ ذرا جائزہ لو، آنکھ کھول کر دیکھو اور دھیان سے دیکھو، جو لوگ بھی صحابہ کرام سے اور اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان لوگوں سے جو لوگ بغض کرتے ہیں وہ سینے اسی قابل ہیں کہ قیامت تک پٹتے رہیں اور انشاءاللہ پٹتے رہیں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور ترقی کے دور میں تلواروں سے کام نہیں چلے گا، بندوق سے ماتم کیجئے تاکہ جو ہے برابر محبت کا اظہار ہو۔ تلواریں تو بہت پرانی ہو گئی، اب کون تلواروں سے لڑتا ہے؟ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، حضرت مفتی صاحب نے ایک حدیث شریف آپ کے سامنے سنائی تھی کہ جب تم دیکھو کہ میرے صحابہ کرام کو کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے تو کہو لعنت اللہ علی شرکم، تم پر خدا کی لعنت ہو، تمہارا کام بہت گھٹیا ہے۔ تو جن پر لعنت اور اللہ کی طرف سے پھٹکار برستی رہتی ہے ان کے چہرے کبھی نورانی ہو نہیں سکتے، کبھی نورانی نہیں ہو سکتے۔ آپ دیکھو جو بغض رکھتے ہیں وہ تو پٹ رہے ہیں، ان کے سینے بھی پٹ رہے ہیں کیونکہ سینے میں بغض ہے، تو اسی قابل ہیں کہ پٹتے رہیں، لیکن چہرے پر بھی کوئی رونق نہیں۔ اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ تمام صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کسی کے اقتداء کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ امت کا اس بات پر اجماع ہے الصحابۃ کلہم عدول، تمام صحابہ کرام عادل ہیں، کسی میں کوئی کمی نہیں۔ تمام صحابہ کرام انبیاء کرام کے بعد جو جماعت اگر کوئی افضل ہے تو صحابہ کرام کی جماعت افضل ہے۔ کوئی کتنا بڑا بھی ولی ہو، بزرگ ہو، کتنی بھی عبادتیں کر لے، لیکن وہ کسی صحابی کے درجے کے نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے، تو محبت کیوں کرنا ہے؟ محبت اس لیے کرنا ہے کہ ہم ان کے جیسے ہو جائیں، محبت اس لیے کرنا ہے تاکہ ہم ان کی اطاعت کریں، محبت اس لیے کرنا ہے تاکہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی جنتی، اور ان کی ایک داستان، ان کی قربانی کی ایک داستان ہر صحابہ کرام کی، ہر صحابی کی، لیکن حضور کے جو گھر والے ہیں وہ اور زیادہ قربانی میں آگے ہیں، اور زیادہ قربانی میں آگے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خادم کی ضرورت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بہت سارے غلام آئے ہیں، جاؤ اپنے والد محترم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خادم وغیرہ مانگ لو۔ وہ آئیں بہت شرماتے ہوئے، بعض روایتوں میں کہ حضرت فاطمہ نے ہی کہا، بعض روایتوں میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ خادم کے مطالبے کے سلسلے میں آئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی، خادم نہیں دیا، تسبیحات فاطمی بتا کر روانہ کر دیا۔ کتنی بڑی قربانی! ورنہ آدمی تو پہلے آج کل جو منتری جنتری ہوتے ہیں پہلے اپنا بینک بیلنس، اپنے گھر والوں اور رشتہ داروں کا سب کا بینک بیلنس اچھا خاصا کرتے ہیں، بعد میں پھر پبلک پر دھیان دیتے ہیں۔ ایک نیتا نے کہا کہ دیکھو ایک مرتبہ تم لوگوں نے مجھے جتایا تو میں نے اپنا بھلا کیا، دوبارہ جتایا تو میں نے اپنے رشتہ داروں کا بھلا کیا، اس بار جتا دو تمہارا کام کریں گے۔
پبلک کا کام کریں گے۔ تو یہ ہمارے زمانے کے سیاست دان لوگوں کا حال ہے، سمجھ میں آئی بات، جن کی سیاست کا دین سے دور دور تعلق نہیں، جو غیر کر رہے ہیں وہی یہ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ جہاں جھک جا رہے ہیں ہمارے سیاست دان بھی، الا ماشاء اللہ کوئی باضمیر شخص ہے تو وہ ہر در پر نہیں جھکتا ہے، ورنہ ہر کوئی جھکنے کے لیے تیار۔ تو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی بیٹیاں، آپ کے نواسے نواسیاں، ان لوگوں نے جو قربانیاں دی دین کے تعلق سے، وہ قیامت تک بیان کرتی جائیں گی، وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت سے، میرے گھر والوں سے محبت کرو، میری محبت کی وجہ سے، اور محبت کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کی اطاعت کریں، ان کے نقش قدم پر چلیں، اپنے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کریں۔ ہماری جو مستورات ہیں وہ ازواج مطہرات کی سیرت کو پڑھیں، وہ بنات طاہرات کی سیرت کو پڑھیں اور ویسا بننے کی کوشش کریں، اپنے شوہروں کے ساتھ ویسا رہیں، اپنی اولاد کی ویسی بہترین تربیت کریں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے حسن حسین کی طرح ہوں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ حضرت فاطمہ جیسی بیٹیاں بنائیں، تاکہ ان کی کوکھ سے جو بچے پیدا ہوں اور ان کی تربیت میں جو بچے ہوں حضرت حسن اور حسین ہوں۔ آپ اپنی بیٹی کو حضرت فاطمہ بناؤ تو پھر ان سے حسن حسین پیدا ہوں گے، آپ ان کو ماڈل بنائیں گے، آپ ان کو کھلے عام کر دیں گے، اور جو آج بے حیائی کی تعلیم ہے اس میں لگا دیں گے، تو پھر حیا جب ختم ہو جاتی ہے تو آدمی جو چاہے کرتا ہے۔ پھر غیر مسلموں سے بھی شادیوں کی خبریں آئے دن آتی رہتی ہیں کہ ان سے غیر مسلم سے شادی ہو گئی، اس سے غیر مسلم سے شادی ہو گئی، اپنے ایمان کو داؤں پر لگا دیا، اس لیے کہ ہم نے کوئی تربیت پر دھیان ہی نہیں دیا، ہم نے ان کے سامنے ازواج مطہرات کا تذکرہ نہیں کیا، ہم نے ان کے سامنے بنات طاہرات کی قربانیاں نہیں بیان کی، ہم نے ان کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قربانی ان کے سامنے پیش نہیں کی۔ تو اب ان کے سامنے کوئی آئیڈیل نہیں ہے، ان کے سامنے یہی واٹس ایپ کی دنیا اور انٹرنیٹ کی دنیا میں جو کوئی ہے وہی ان کے لیے رول ماڈل ہیں، انہی کے نقش قدم پر چلتے ہیں، اور ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ مسلم کافر سے، کافر مسلم سے، اس سے شادیاں ہو رہی ہیں، یہ سمجھتی ہیں سب چیز سب کر رہے ہیں ہم بھی کریں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے لیے یہ نمونہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت، میرے گھر والے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہیں، جو سوار ہو جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو میرے اہل بیت، میرے گھر والوں کے نقش قدم پر چلے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، فتنوں سے بچ جائے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا بڑا کارنامہ کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی اور خلافت کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں دے دی کہ آپ جو ہے خلیفہ بن جائیں، آپ امیر بن جائیں، تاکہ امت میں جو دو دھڑوں میں انتشار اور اختلاف ہو رہا ہے یہ ختم ہو جائے۔ محققین علماء یہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہی چاہت تھی کہ جو کوفہ والے بہت پرجوش ہیں ان کو سمجھایا جائے کہ یزید جیسا بھی ہے لیکن یہ طریقہ درست نہیں ہے کہ کسی کے خلاف جو ہے اٹھ کھڑے ہوں اور پھر انتشار اور اختلاف کا معاملہ ہو۔ اسی لیے میدان کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پیشکش یہ بھی کی تھی کہ مجھے یزید سے بالمشافہ ملنے دو، میں اس سے بات کرتا ہوں، لیکن کوفہ والوں نے غداری کا معاملہ کیا۔ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، جو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا تھا کوفہ کے احوال کو جاننے کے لیے، سب بیعت تو ہوئے لیکن وہاں پر عبید اللہ بن زیاد نے ان کا قتل کرا دیا۔ اور بھی اب جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے یہ سنا کہ ہمارے عزیز کا قتل ہو گیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا بھائی کو قتل کر دیا گیا، تب ان کے دل میں یہ ہوا کہ ہم قصاص لے کر رہیں گے، ہم بدلہ لیں گے۔ باقی یہ کہ محققین کے یہ کہنا ہے کہ کوئی جنگ کا پلان ہی نہیں تھا، کوئی جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن جب سامنے عبید اللہ بن زیاد اور دوسرے اس کے ساتھی عمر بن سعد وغیرہ یہ
جب جنگ کے لیے اور لڑنے کے لیے اور زبردستی عبید اللہ بن زیاد کی اطاعت اور ماتحتی کے لیے حضرت حسین کو مجبور کیا، تو انہوں نے کہا نہیں، مجھے یا تو کسی اسلامی سرحد کی طرف جانے دو، یا مجھے مدینہ واپس جانے دو، یا مجھے یزید کے پاس لے چلو، میں اس سے بات کروں گا۔ لیکن ان لوگوں نے کہا نہیں، ہماری اطاعت قبول کرو۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، تمہاری اطاعت تو نہیں قبول کریں گے۔ اور پھر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل، قیس بن مسہر جن کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا تھا اپنا قاصد بنا کر، ان کو بھی قتل کر دیا گیا۔ تو پھر اب قصاص لازمی معاملہ ہو گیا، اور پھر یہ لوگ اپنی اطاعت پر مجبور کرنے لگے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو سمجھایا کہ ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ جب جانے نہیں دے رہے ہیں، راستہ بند کر دے رہے ہیں، تو اب کیا ہے؟ بزدلی یا کسی نااہل کی اطاعت تو قبول نہیں کریں گے، چاہے جان چلی جائے۔ اور پھر اسی کے اندر 72 کربلا کے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی تھے، ان کو شہید کر دیا گیا، اس میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو بھی نہیں چھوڑا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں آگ لگا دی گئی، اور 88 کوفی لوگ مارے گئے۔ تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے دین کی خاطر بہت قربانیاں دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کہ میرے اہل بیت، میرے گھر والوں کا جو رزق ہو وہ مختصر سا ہو، اللہم اجعل لی آل محمد قوتا، بس زندگی گزارنے کے بقدر ان کو رزق اور فراوانی نصیب ہو، بہت زیادہ فراوانی نصیب نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چاہت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ پیشکش کی گئی کہ اگر آپ چاہیں تو مکے کے پہاڑ کو سونا بنا دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک وقت کھاؤں اور آپ کا شکر ادا کروں، اور ایک وقت نہ کھاؤں اور آپ سے دعا اور گریہ وزاری کروں۔ یہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کے گھر والوں کی زندگی، تنگی کے ساتھ، قربانی کے ساتھ، یہی مزاج ہمیں پیدا کرنا چاہیے۔ یہی سبق میدان کربلا کا بھی ہے، یہی سبق اہل بیت کی تعلیمات کا بھی ہے کہ دین کی خاطر سب کچھ تن من دھن اگر لٹ جائے تو لٹ جانے دو، دین کی خاطر، لیکن حق کے ساتھ جمے رہو، باطل کی اطاعت مت قبول کرو، باطل کے سامنے سر مت جھکاؤ۔ سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، یہ اہل بیت کی تعلیمات ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اور اہل بیت اور صحابہ کرام میں بہت زیادہ محبتیں تھیں، ایک دوسرے کا ادب احترام اور اکرام کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک جنازے میں میں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھکاوٹ کی وجہ سے ایک جگہ آرام کرنے لگے، تو میں ان کے پیر پر جو گرد و غبار تھا وہ صاف کرنے لگا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرمندہ ہو گئے، کہنے لگے کہ آپ اتنے عظیم المرتبت بزرگ شخصیت، بڑے صحابی، آپ اس طریقے سے کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو میرا حق ہے، آپ کا اتنا اونچا مقام ہے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو آپ کو سر پر بٹھا لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپس میں احترام۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت حسن کھیل رہے ہیں، ان کو اٹھا لیا اپنے کندھے پر اور فرمایا کہ حسن، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں، علی کے مشابہ نہیں ہیں۔ اور یہ منظر دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں۔ بہت زیادہ آپس میں محبت۔ اب دنیا میں طرح طرح کے انجینئر اور پلمبر آ گئے ہیں جو صحابہ اکرام کے اندر، اہل بیت کے اندر بغض ڈالتے ہیں، لوگوں کو ایسی ایسی روایتیں ضعیف اور پتہ نہیں موضوع روایتیں لا کر وہ بیان کرتے ہیں تاکہ امت کا شیرازہ بکھرے، دلوں میں عداوتیں ہوں، نفرتیں ہوں۔ ہم یہ کہتے ہیں، ہمارے اکابر یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ الٹے سیدھے کام کر رہے ہیں اہل بیت کے نام پر، ان کو کرنے دو، وہ ان کا معاملہ ہے۔ آپ اور اہل سنت والجماعت کا جو نظریہ اور عقیدہ ہے صحابہ اکرام کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام میری ایک آنکھ ہیں اور اہل بیت یہ دوسری آنکھ ہے، دونوں ہماری آنکھیں ہیں۔ کسی میں اگر کوئی کمی آ جائے تو خوبصورت انسان کا چہرہ داغدار اور بدنما معلوم ہونے لگتا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ جس طریقے سے ہماری دونوں آنکھیں ہمیں عزیز ہیں، اسی طریقے سے اہل بیت
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی بنات طاہرات، آپ کے نواسے نواسیاں، آپ کی اولادیں، آپ کے داماد وغیرہ، آپ کے چچا زاد بھائی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، اور بنو حارث بن عبد المطلب، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، یہ سب اہل بیت میں شامل ہیں۔ ان کو زکوٰۃ دینا حرام ہے۔ جو سادات ہوں واقعی، جن کے پاس نسب نامہ ہو، ورنہ تو ہمارے زمانے میں محلے کے محلے سادات ہیں، محلے کے محلے سید ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ سید وہ ہے جس کے پاس پوری تفصیل ہو، جس کے پاس نسب نامہ ہو، تو وہ واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں، حضرت حسن حسین کی اولاد میں سے ہیں، حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہیں، وہ واقعی قابل احترام ہیں۔ ان کے بارے میں یہ شریعت کا قانون ہے کہ ان کو زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے، ان کو زکوٰۃ دینا حرام ہے۔ تو کیا کریں گے بھائی؟ دوسرا جو اپنا مال ہے اس کے ذریعے سے اگر وہ تنگ دست ہیں تو ان کی مدد کرنا اب آدمی کو اپنی سعادت اور خوش نصیبی سمجھنا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری سے جا رہے تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے تو فوراً اترے اور بہت ادب احترام سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سواری پر سوار کیا۔ راوی نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ فرمایا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اللہ کا مجھ پر بڑا کرم ہوا کہ ان کی خدمت کی مجھے توفیق ہو گئی کہ میں نے اپنی سواری پر ان کو سوار کر لیا۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے ہمارے دلوں کے اندر کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں واقعی، جن کے پاس نسب نامے وغیرہ محفوظ ہیں، ان کا ادب احترام کرنا چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کی ضرورتوں کو پوری کرنی چاہیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ہر سال 2 لاکھ درہم دیا کرتے تھے، ہدیہ تحفہ اپنے پاس بلاتے، ان کی خوب خدمت کرتے۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوب خیال رکھتے، خوب عزت احترام، ان کی خدمت، کیونکہ وہی جو ہے اس وقت کے امیر المؤمنین تھے۔ اور پھر یہ بات بھی کتابوں میں لکھی ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو یہ نصیحت اور وصیت کی کہ میرے بعد جو میرے تعلقات اس گھرانے سے ہیں تم اس کو باقی رکھنا، جو ادب احترام میں ان کا کرتا ہوں وہ باقی رکھنا، اور جو میں ان کو ہدیہ تحفہ دیتا ہوں وہ بھی تم باقی رکھنا، مجھے شرمندہ مت کرنا۔ یہ حضرت امیر معاویہ نے یزید کو نصیحت کی۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، بہت ساری باتیں ہیں، قصہ مختصر یہ کہ وقت بھی ہو رہا ہے۔ محبت کا کیا تقاضا ہے؟ ہم صحابہ اکرام سے محبت کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، اللہ سے محبت کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں سے محبت کریں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کریں، سب سے۔ چونکہ کل 10ویں محرم یوم عاشورہ ہے، وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوش نصیبی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یوم عاشورہ نصیب فرمایا شہادت کے لیے، جو کہ پہلے سے محترم اور معزز دن ہے، جس میں لوگ روزہ رکھتے تھے، مسلمان بھی روزہ رکھتے تھے۔ بعد میں جب رمضان المبارک کا روزہ فرض ہوا تو اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی، لیکن روزہ رکھنا مستحب ہے، اور اس کے آگے پیچھے ایک روزہ ملا لینا یہ بھی مستحب ہے، تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو، کیونکہ وہ بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کردار رہا، جو اخلاق، خوش اخلاقی، پاکیزگی اور اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی، اور اپنے نانا کی سنتوں پر عمل، اور اختلاف اور انتشار سے امت کو بچانے کا جو فکر، جو درد، وہ ہم سب کے اندر ہونا چاہیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں مختلف ادارے اختلافوں کے شکار ہیں، ہر کوئی تے بڑی کی میں بڑی کے اندر پڑا ہوا ہے۔ تو ہمیں اپنے بزرگوں سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے، ہمیں صحابہ اکرام سے، اہل بیت سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ انہوں نے اختلافات سے کتنا اپنے آپ کو بچایا، امت کو توڑنے سے کتنا اپنے آپ کو بچایا، وہ ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اختلافات کم ہوں گے، محبتیں عام ہوں گی، اور اتحاد مضبوط ہوگا، تو باطل ہم پر نگاہ اٹھانے سے ڈریں گے۔ آج یہ ہے کہ ہم لقمہ تر بنے ہوئے ہیں آپسی اختلافات کی وجہ سے۔
جس کا دل چاہ رہا ہے، جو چاہ رہا ہے لنچنگ کر دے رہا ہے، مسجدوں پر حملہ کر دے رہے ہیں، جو چاہے کر دے رہے ہیں، کیونکہ ہم بکھرے ہوئے ہیں۔ ہم آپس میں متحد ہوں۔ آج کے اس پروگرام کا یہی سب سے بڑا سبق ہونا چاہیے کہ ہم ان حضرات سے محبت کریں، اور محبت کا تقاضا اطاعت ہے، اتباع ہے، اور آپس میں متحد رہیں۔ اگر اختلافات ہو سکتے ہیں، 5 انگلی بھی مختلف ہیں، چھوٹی بڑی ہیں، لیکن ساتھ میں ہیں تو ایک قوت ہے۔ اگر ہماری رائے، کسی کی رائے میں اختلاف ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن دل متحد ہونا چاہیے، دل صاف ہونے چاہیے، ایک دوسرے کو سلام، ایک دوسرے کا ادب احترام، اختلافات سے اپنے آپ کو کنارہ کش۔ جہاں اختلافات انتشار ہونے لگے، امت میں توڑ کا ذریعہ بننے لگے لوگ، آپ کنارہ کش ہو جائیں، سمجھا کر کنارہ کش ہو جائیں، آپ اس کا حصہ مت بنیے، ورنہ تو پھر انتشار ہی انتشار ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام سے بھی محبت کرنی ہے۔ اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ہمارا اسلام کیا ہے؟ خلفائے راشدین اور صحابہ اکرام سے ان کی اطاعت، اور وہ ایمان ما حب آل محمد است، اور ہمارا ایمان کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے محبت، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔